السلام علیکم ناظرین، سال 2022 اب ختم ہوا ہی چاہتا ہے۔ ایسے میں ہم آپ کو سال 2022 کے ان ڈراماز کے بارے میں بتائیں گے جو کہ سپر ہٹ ہوئے تھے اور آپ انہیں ہمیشہ 2022 کے نام سے یاد رکھیں گے۔ یہ ڈراماز بن جائیں گے آپ کی میموری کا حصہ، اسی لیے اس چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ایسے ریکارڈ بریکنگ ڈراماز کے بارے میں معلومات ہم روزانہ دیتے رہیں۔ ڈرامہ میرے ہمسفر۔ میرے ہم سفر کی کہانی ایک نوجوان لڑکی حالہ کے گرد گھومتی ہے جسے اس کے والد بچپن میں اس کی دادی کے گھر پر چھوڑ کر بیرون ملک چلے جاتے ہیں۔ یتیم و مسکین ہونے کی وجہ سے حالہ کے ساتھ گھر میں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا، تاہم حالہ کی زندگی میں اس وقت تبدیلی آتی ہے جب اس کی شادی بیرون ملک سے آنے والے کزن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ ہم سفر کی کاسٹ میں فرحان سعید، ہانیہ عامر، صبا حمید، وسیم عباس، تارا محمود اور علی شہزاد شامل ہیں۔ ڈرامہ چودھری اینڈ سنز جو کہ ہے ایک کامیڈی ڈرامہ، اسے لکھا ہے سنو چندا کی مشہور رائٹر سائمہ اکرم چودھری نے۔ یہ ہے کہانی ایک ایسے خاندان کی جو کہ دوبارہ ملنے کے گرد گھوم رہی ہے۔ پریسا احمد عرف پری کا کردار ایک ایسی لڑکی کا ہے جس نے بچپن میں ہی اپنے ماں باپ کو کھو دیا تھا۔ اس کے مزاج میں کسی حد تک لاؤبالی پن، معصومیت اور بچپنا ہے۔ اس سب کے باوجود یہ ذمہ دار اور سلیقہ شعار لڑکی ہے۔ اپنی ماں کی غلطی کی معافی چاہتی ہے۔ بطور بیٹی، بطور لڑکی، اس نے ثابت کیا کہ کچھ بھی اپنی اور اپنے رشتوں کی عزت سے بڑھ کر نہیں ہوتا۔ پری کا اپنی دادی سے ایک تعلق مثالی رہا ہے۔ رشتوں کی ترسی ہوئی ایسی لڑکی کی کہانی کہ رشتوں کی استواری کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے سے درک نہیں کرتی۔ ڈرامہ سیریل فراڈ 2022 کی بہترین ڈرامہ سیریلز میں سے ایک ہے، جس میں صبا قمر، احسن خان اور میکال ذوالفقار نے مرکزی کردار ادا کیے۔ فراڈ کی کہانی ایک بہت ہی مناسب مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے کہ کس طرح معصوم لڑکیوں کو پھانس کر، خاص طور پر انٹرنیٹ کے ذریعے دھوکہ دہی کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ حقیقت میں یہ دونوں طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں بھی بے ایمانی اور فریب میں ملوث ہوتی ہیں۔ کہانی ہر طرح کے رشتے کی دھوکے بازی کا چہرہ بہت شگفتگی سے دکھا رہی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں کہ ہر طرف دھوکے بازی ہے۔ انسان نے اپنے اخلاص سے آگے بڑھنا ہوتا ہے، وہ اخلاص یہاں بھی موجود ہے۔ باقی وقت تو خود رستے بنا کر سب کچھ عیاں کر دیتا ہے۔ ڈرامے کا آغاز بہت ہی علامتی ہے۔ مایا خواب دیکھتے ہوئے اٹھتی ہے، کچھ ایسے ہی خواب جو بے عملی کی زندگی میں ہر لڑکی نہ دیکھے تو آ بھی جاتے ہیں۔ زنجبیل عاصم نے ڈرامہ لکھا، اور مرد رائٹر جب ڈرامہ لکھتا ہے تو مردانہ احساسات کی جزیات بہت عمدگی سے بیان کرتا ہے۔ مرد پورے اپنے کردار میں دکھائی دیتا ہے۔ ڈرامہ اے مشتاق خاک۔ اے مشتاق خاک کی کہانی ایک نوجوان مستجاب کے گرد گھومتی ہے جو کہ مذہب پر یقین نہیں رکھتا، لیکن ایک مذہبی لڑکی دعا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دعا اس کے جذبات کا جواب دینے سے انکار کرتی ہے، جس سے وہ مشتعل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی پسندیدگی جلد ہی جنون میں بدل جاتی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں فیروز خان، ثنا جاوید، اسد صدیقی، شبیر جان، شہود علوی، عفت عمر، صدف، احسن عائشہ اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم تم ایک کامیڈی مزاحیہ ڈرامہ تھا جو کہ پڑوسیوں کے گرد گھومتا ہے۔ ڈرامے میں آدم سلطان اور نیہا قطب الدین کو دکھایا گیا جو کہ پڑوسی ہوتے ہیں، لیکن بچپن سے لے کر جوانی تک لڑتے رہتے ہیں۔ کہانی اس وقت دلچسپ ہو جاتی ہے جب آدم کو نیہا سے محبت ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں احد رضا میر، رمشا خان، سارہ خان اور جنید خان شامل ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی میں ایک بہادر اور ناقابل تسخیر لڑکی کا تصور پیش کیا گیا۔ نیہا ایک ایسی لڑکی ہے جو حق کو حق کہنے اور اس پر ڈٹ جانے کا حوصلہ رکھتی ہے، جو اس بات پر یقین رکھتی ہے اور اپنے عمل سے ثابت کرتی ہے کہ لڑکیاں کسی سے کم نہیں۔ لڑکیاں بائک چلا سکتی ہیں، گاڑی چلا سکتی ہیں اور خود سے بدتمیزی کرنے والوں کو خود سبق بھی سکھا سکتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہبس ہمیشہ یاد رکھے جانے والا سیریل ہے۔ کاسٹ میں اشنا شاہ، فیروز خان، دانیہ انور اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ ہبس کی کہانی عائشہ اور باسط کے گرد گھومتی ہے۔ عائشہ ایسی نوجوان لڑکی ہے جو ہمیشہ اپنے دل کی بات کرتی ہے، جبکہ اس کی والدہ بیوہ اور موقع پرست خاتون ہیں جن کے لیے بقا ہر چیز سے پہلے ہے۔ دوسری طرف باسط کا رول ڈرامے میں سٹارنگ کا ہے۔ باسط کا کردار ٹاکسک نہیں ہے، شراب نہیں پیتا، سگریٹ نہیں پیتا
اپنے پیسے اور طاقت کا غلط استعمال نہیں کرتا، آگے پیچھے گارڈز لے کر نہیں گھومتا، اپنی طاقت کے نشے میں کسی عورت کو استعمال نہیں کرتا، اور کیا اچھائیاں چاہیے، آج کل کے دور میں یہ بھی بہت ہے۔ ڈرامہ سیریل بختاور۔ بختاور میں یمنا زیدی نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یہ ڈرامہ حقیقی زندگی سے متاثر ہے، جس کا نام فرحین اشتیاق ہے، جس نے ایک مرد کی طرح لباس پہن کر کام کیا۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں زاویار نعمان اعجاز، وقاص نارین اور ہما نواب شامل ہیں۔ کہانی اچانک ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ بختاور سماج کے ہاتھوں مجبور ہو کر بختو یعنی لڑکا بن جاتی ہے۔ اب وہ ایک ٹین ایجر لڑکا بن کر سامنے آتی ہے۔ اپنی پیدائشی جنس بدلنا عورت کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ پہلا پیار تو انسان کو اپنے آپ سے ہی ہوتا ہے، جس کے سارے حسن اس کی پیدائشی شناخت سے جڑے ہوتے ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ اس کے ساتھ ہی بھید یہ بھی کھلتا ہے کہ نوجوان لڑکا ہونا بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا ایک لڑکی ہونا۔ لڑکے پر سماج کا مردانہ ٹھپا لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے تو وہ بتا نہیں سکتا، رو نہیں سکتا۔ وہ تو مردانہ سماج کا مضبوط مرد ہے، اب وہ مضبوط ہے یا نہیں، سماج میں اسے خود کو مضبوط دکھانا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سماج ایک لڑکی کو، ایک عورت کو اور ایک لڑکے کو مرد کے سماجی ڈھانچے میں کتنی ذہنی جسمانی اذیت کے بعد شامل کرتا ہے۔ ایک طرف اگر بختاور کا باپ خالو باس مالک مکان اور روباش لڑکے محلے دار ہیں، تو دوسری طرف آحد اور دلاور بھی ہیں۔ گویا صرف رحم دلی اور محبت ہی انسان کے کام آتی ہے۔ ڈرامے کے حوالے سے ہم ٹی وی کی اسکرپٹ انچارج سائرہ غلام نبی نے بتایا، ہمارے سامنے دو راستے تھے، لڑکی کو ٹام بوائے بنایا جائے یا پھر لڑکی رکھا جائے۔ میرا خیال تھا اس کو زنانہ وار دکھایا جائے، کیونکہ ہم نے بھی تو معاشرے کا مقابلہ زنانہ وار ہی کیا ہے۔ کیسی تیری خود غرضی۔ ڈرامہ کیسی تیری خود غرضی ایک امیر تاجر نوجوان کے گرد گھومتی ہے جو ایک متوسط گھرانے کی لڑکی کو عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھر اس لڑکی کا دل جیتنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں دانش تیمور، طریف شاہ سلیم، لائبہ خان، لیلا واسطی، نعمان اعجاز، عتیقہ اوڑھو اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں بنیادی طور پر ایک ایسے شخص کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا جو اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک لڑکی اور اس کے خاندان کو ہراساں کرتا ہے۔ بالآخر اس لڑکی کو اس لڑکے سے محبت ہو جاتی ہے جو معاشرے کے لیے اچھی مثال نہیں۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے جب کسی ڈرامے کی کہانی اور موضوع پر تنقید ہو، اسے بنانے والے دلیل لاتے ہیں کہ یہ ایک فکشنل کہانی ہے اور ایسا عام زندگی میں کہاں ہوتا ہے۔ ڈرامہ صنف آہن۔ صنف آہن خواتین پر بنا ایک ڈرامہ تھا جو مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والی 7 لڑکیوں کی کہانی کے گرد گھومتا ہے جن کی زندگی فوج میں شامل ہونے کے بعد بدل جاتی ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں سجل علی، کبرا خان، یمنا زیدی، رمشا خان، سائرہ یوسف اور شری لنکن اداکارہ یالی تاشا، شہریار منور، دانانین مبین شامل ہیں۔ ہم یونیفارم سے نکل کر کہانی، سماجی رویوں کی بات کریں تو یہ موجودہ دور کا الیکٹرانک اور ڈرامائی بہشتی زیور لگتا ہے۔ جس طرح کا خوفناک منظرنامہ ہم نے سسرالی میدان جنگ کا سن رکھا ہے، یہ ڈرامہ اس میں رہنے اور مقابلہ کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے تو یہ ڈرامہ دیکھیے۔ وردی والی خواتین کو جمع آرتن ہوئے ہیں کہ ان کو ایک پیشے کی طرح نہیں، ایک طاقت کی طرح پیش کیا گیا ہے، لیکن پیش کرنے والے یہ بھول گئے تھے کہ جب یہ خواتین صنف آہن بن رہی تھیں تو اس سے پہلے سوسائٹی میں ایک خاتون محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ جنرل حمید گل نے بے نظیر کا تمسخر اڑانے کے لیے پوچھا، وزیر اعظم صاحبہ، کشمیر کے بارے میں آپ کی پالیسی کیا ہے؟ حمید گل آپس میں ہنسنے اور آنکھوں سے اشارہ بھی کرتے رہے۔ بے نظیر خاموشی سے نوٹس لیتی رہیں۔ پھر انہوں نے کہا، جنرل کل ہی کشمیر کی آزادی کے لیے جنگ کا پلان بناؤ، میرے پاس لاؤ، بطور وزیر اعظم میں آپ کی پشت پر کھڑی ہوں گی۔ اس وقت تازہ پاکستان کی فوج جلال آباد میں جنگ ہار کر آئی تھی، لہٰذا صرف وردی ہی عورت کو باوقار نہیں دکھاتی، آپ جہاں بھی ہیں، جس شعبے میں بھی ہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ ڈرامہ سنگ ماہ۔ رواں سال مقبول ہونے والے پاکستانی ڈراماز میں سنگ ماہ سر فہرست رہا۔ اس کی کاسٹ میں نعمان اعجاز، سمیہ ممتاز، ثانیہ سعید اور دیگر اداکار شامل ہیں۔ سنگ ماہ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس میں قبائلی علاقوں کی خوبصورت علاقوں، سینز اور لینڈسکیپ کو دکھایا گیا، ساتھ ہی ساتھ خواتین کے دیدہ زیب ملبوسات بھی دکھائے گئے۔ ڈرامے میں اس قدر خوبصورتی ہے کہ انسان اپنی آنکھیں بند ہی نہیں کر سکتا۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ پشتون کلچر کے بارے میں بہت کچھ سیکھیں گے۔ کچھ تو ایسا بھی ہے جو کہ پٹھانوں کو نہیں پسند آیا،
لیکن زیادہ تر چیزیں اس میں پختون روایات کے بارے میں ہی ہیں۔ تو اگر آپ پٹھانوں میں ہیں انٹرسٹڈ یا آپ کی کرش کوئی پٹھان لڑکی ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں آپ تھینک یو ضرور کیجیے گا، کیونکہ یہ ڈرامہ دیکھ کر آپ پٹھان لڑکیوں کے بارے میں بہت کچھ سمجھ جائیں گے۔